Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التین 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورت بھی مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، طور سینا نامی پہاڑ کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم اس کو پست سے پست تر کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد تجھے کیا چیز روزے جزا کے انکار پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 2 پھلوں کی، ایک انجیر، دوسرے زیتون، جو زیادہ تر شام اور فلسطین کے علاقہ میں ہوتے تھے اور اس لیے عرب ان سے بخوبی واقف تھے، اور 2 مقامات کی، ایک سینا میں واقع طور پہاڑ کی جس کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، دوسرے مکہ مکرمہ کی جس کا ذکر پرامن شہر کے لفظ سے کیا گیا ہے، کیونکہ مکہ حرم ہے اور یہاں جانوروں کا شکار اور خود رو پودوں کو اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، قسم 3 باتوں کی کھائی جا رہی ہے۔ اول یہ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچہ میں بنایا ہے۔ انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کو دیکھیے اور دوسرے جانداروں یا بے جان سے اس کا تقابل کیجیے تو محسوس ہوگا کہ اللہ نے انسان کے پورے وجود کو حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے اور اعضاء میں حد درجہ اعتدال رکھا ہے۔ نہ اسے سانپ کی طرح زمین پر رینگنا پڑتا ہے، نہ چوپائیوں کی طرح زمین پر چلنے اور منہ سے چارہ کھانے کی نوبت آتی ہے، نہ ہاتھیوں کی طرح ناک کے بجائے سونڈ کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور نہ اس کو کپڑوں سے خالی آری رکھا گیا ہے۔ اسے 2 پاؤں پر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ وہ اعتدال کے ساتھ چل سکے۔ اسے ایسے ہاتھ دیے گئے ہیں کہ شائستگی کے ساتھ کھا سکے۔ اسے زبان عطا کی گئی ہے تاکہ وہ بہتر طور پر اپنے دل کی بات دوسروں کو سنا سکے۔ اسے بالوں سے خالی چہرہ عطا کیا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی کا مرکز ہے۔ اس کے دانت اور اس کی آنکھیں، اس کے بال اور اس کی ناک، اس کے ہاتھ، پاؤں اور اس کی گردن، ہر چیز اپنی اپنی جگہ حسن کے غلاف میں لپیٹی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ہم اس کو پست سے پست تر کر دیں گے، یعنی دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وہ اس پستی سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ان کمالات کو دیکھو اور پھر غور کرو کہ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہوئی ہے اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بدلہ کا ایک دن آنے والا ہے، تو آخر اس سے انکار کی کیا وجہ ہے؟